السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج پھر ایک ایسی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس میں بتایا جائے گا کہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں غیب سے رزق کھینچ کر لے کر آتی ہیں، اور ایسی عورتوں سے ضرور شادی کرنا جن کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کی سبق آموز نصیحتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لے کر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسان کے لیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ان رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر میں غیب سے رزق لے کر آتی ہیں۔ یہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے عمل اور دعا سے اپنے گھر میں خوشحالی اور برکتیں لے کر آتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے شادی ضرور کرنا ہر مرد کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں نہ صرف اپنے شوہر کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بن جاتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی سادگی اور عاجزی میں زمین پر بیٹھتی ہیں، مگر ان کی عظمت اور خوبیوں کا چرچا آسمان تک فرشتوں میں ہوتا ہے۔ یہ عورتیں دنیاوی نمائش سے بے نیاز ہوتی ہیں، لیکن ان کے کردار کی خوشبو عاشقوں کے دلوں میں بس جاتی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے عمل زمین پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کی گواہی آسمان کے فرشتے دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو عام لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خاص بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اخلاق اور ایمان کی روشنی ہر کسی کے دل کو چھو لیتی ہے۔ ان کے مسکراہٹ میں مٹی کی خوشبو اور باتوں میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ اگر حقیقت پوچھو تو آج کائنات کا نظام بھی انہی نیک عورتوں کی وجہ ہی سے چل رہا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں، ان کی غلامیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ان پر فخر کرتی ہے۔ یہ عورتیں اپنے کردار اور اعمال سے زمین کو برکتوں سے، رحمتوں سے، خوشیوں سے بھر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی وہ نیک اور محبوب بندیاں ہیں جن کی موجودگی سے دنیا میں سکون اور خوشی کا ماحول قائم رہتا ہے۔ ان کی دعائیں آسمانوں پر قبول ہوتی ہیں اور ان کے صدقے زمین پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دولتوں کی بارش برستی ہے، دولت برستی ہے، رزق برستا ہے۔ ان عورتوں کی کتنی ہی تعریف کریں کم ہے۔ جانیں، جب آپ ان عورتوں کی خوبیاں سنیں گے تو آپ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ ساری خوبیاں اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی عورتیں ڈھونڈ کر لائیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جاتی ہیں؟ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارے گھروں میں دکھوں نے ڈیرے کیوں ڈال لیے ہیں؟ ان پریشانیوں اور مصیبت کی وجہ صرف مردوں کے رویے نہیں ہوتے، بلکہ اکثر ان کی عورتیں ہوتی ہیں۔ سوچیں، جس گھر میں رہنے والی عورت دن بھر چغلی کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، ایک دوسرے کو طعنہ دے، تو ایسے گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو وہ اعمال ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سوچیں، جس گھر کی عورت قرآن پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے رومانٹک ناولز میں وقت ضائع کرے، وہ گھر رحمتوں سے خالی کیوں نہ ہو؟ قرآن جو دلوں کو پاکیزگی دیتا ہے وہ گھروں میں سکون لاتا ہے۔ اگر یہی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانیوں کا آنا اس گھر میں لازم بن جاتا ہے۔ وہ عورت جو مدینے والے آقا کا دل دکھائے، میرے کریم نبی کا دل دکھائے، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے، ان کے گھر میں خوشیاں کیسے بچ سکتی ہیں؟ وہ عورت جو اپنے رب کی نافرمانی کرے، صحابہ کا انکار کرے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، وہ خود ہی اپنے گھر سے برکتوں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دن حضرت علی کا دربار لگا ہوا تھا، جہاں پر ضرورت مند کی جھولی بھری جاتی تھی، ہر مسئلے کا حل نکالا جاتا تھا اور ہر پریشانی کو خوشیوں میں بدلا جاتا تھا، ہر غم کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں لوگوں کو اخلاص اور حکمت کے زیور سے نوازا جاتا تھا۔ حضرت علی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق علم کے شہر کا دروازہ تھے، اپنی بصیرت اور حکمت سے ہر سوال کا جواب دیتے اور ہر مشکل کو آسان بناتے تھے۔ اس دربار میں ایک دن ایک شخص آیا اور ادب سے عرض کرنے لگا، حضرت، میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے لیے بہترین عورت کون ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو میرے لیے سب سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، مجھے پوری زندگی سکون دے سکتی ہے، میرے ساتھ وفا کر سکتی ہے، میرے ساتھ دکھوں میں بھی میری باوفا بیوی بن کر رہے اور اچھے وقت میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑے۔ حضرت علی شیر خدا، جن کے الفاظ ہمیشہ حکمت اور بصیرت کا خزانہ ہوتے تھے، مسکرائے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایسی عورتوں سے شادی کرو، ایسی عورت کو اپنی شریک حیات بناؤ جو ان 5 خوبیوں کی مالک ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے ہمیشہ انہی خوبیوں والی عورتوں کو ترجیح دی اور ان سے شادی کی۔ یہ عورتیں اپنے کردار اور عمل سے اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانے کا ذریعہ
ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے بڑی بے صبری سے عرض کیا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سی 5 خوبیاں ہیں جو عورت کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ گھر کو جنت بنا دے اور رزق کے دروازے کھول دے، غریب شخص کو بھی امیر بنا دے، یعنی فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں، ان کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ جو حضرت علی نے حکمت بھری آواز میں فرمایا، پہلی وہ بیوی جو صدقہ دینے والی ہو، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کے بدلے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ صرف اپنے اہل خانہ کے رزق میں مزید اضافہ کرتی ہیں، اللہ فرماتا تم ایک ہاتھ سے دے کر تو دیکھو، تم جس ہاتھ سے دو گے تمہارے دینے سے پہلے میں تمہارے دوسرے ہاتھ میں اس سے زیادہ رزق رکھوں گا، یعنی جتنا تم صدقہ کرو گی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 70 گنا بڑھا دے گا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر تمہیں ایک چھوٹی سی حکایت سناتی ہوں۔ ایک عورت ندی کے کنارے بیٹھ گئی جو اپنی معصوم شرارتوں میں مست کھیل رہی تھی۔ وہاں جو اپنے کام میں مصروف تھی، کبھی کبھار محبت سے اپنے بچوں کو دیکھ لیتی اور پھر دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتی۔ جب اس کا چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، جیسے ہی ماں اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی نگاہوں کو دیکھتی تو ماں کی ساری پریشانی، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ بچہ کھیل رہا تھا اور ماں کام میں مشغول تھی، بچے کو دیکھتی پھر کام میں مشغول ہو جاتی۔ خاموش اور بچے کی ہنسی فضا میں عجیب سا سکون پیدا کر رہے تھے۔ اچانک کسی طرف سے ایک شیر کی دہاڑ آئی۔ عورت نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ ایک شیر دوڑتا ہوا آیا اور پلک جھپکی اس کے معصوم سے بیٹے کو اپنے پیروں میں دبا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ عورت کی چیخیں گونج اٹھی، وہ اپنے بچے کے پیچھے دوڑنے لگی، لیکن شیر کی رفتار کے سامنے اس کی بے بسی تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی اور بار بار مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اسی لمحے وہاں پر ایک غیر معمولی شخص آیا۔ اس کا کافی لمبا قد تھا، چہرے پر جلال تھا۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ ایسے لگا جیسے ہوا سے باتیں کر رہا ہو۔ اس شخص کو اس علاقے میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کے قریب آیا اور شہر کے پیچھے بھاگتے ہوئے شیر کو جا پکڑا۔ اس نے شیر کا گلا مضبوطی سے دبایا، زمین پر پٹخا، شیر کو بے بس کر دیا۔ پھر اس نے عورت کا بچہ جو تھا اس سے اسے چھینا اور اس کی ماں کو دے دیا اور فرمایا، نمبر 1 صدقہ دینے والی عورت، جو عورت صدقہ دیتی ہے اس کے ساتھ شادی اس لیے کرنا کیونکہ جب وہ اپنا مال، اپنا رزق، اپنی جائیداد، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو مزید بڑھا دیتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ صدقہ رد البلا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے کی عورتوں کا حال ہی کچھ الگ ہے، زیور، پیسہ سب کچھ چھپا کر رکھتی ہیں اور بالکل اسٹنگی ہوتی ہیں۔ جو عورت صدقہ دیتی ہے ایسی عورت کے ساتھ تم شادی ضرور کرنا۔ نمبر 2، وہ عورت جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی روزی کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ ایسی عورتیں جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دعا گو رہتی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے شوہر کی حفاظت کرتا ہے، بچوں میں برکت دیتا ہے۔ یہ عورتیں اپنے شوہر کی کامیابی، خاندان کے خوشحالی اور رزق کے لیے مسلسل اللہ سے دعائیں کرتی ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے گھر میں رزق میں برکتیں بھیجتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیروں کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب سے وہ خالص تعلق ہے جو انسان کی بے بسی کو اللہ کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ دعا کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جاتا ہے، اندھیروں کو روشنی میں بدلا جاتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو نہ صرف دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ مشکلات کے حل اور زندگی میں برکتوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ دعا انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی وہ صدا ہے جو عرش کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں اور امیدیں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا نہ صرف اللہ کے قریب لے جاتی ہے بلکہ بندے کو اپنی حقیقتوں پر مقصد کی یاد دہانی بھی کراتی ہے۔ اس لیے فرمایا، دعا کرنے والی عورت کے ساتھ شادی ضرور کرنا، یہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گی۔ فرمایا، نمبر 3، صبر اور شکر کی عادی عورت۔ صبر اور شکر کی خصوصیت رکھنے والی عورتیں اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتی ہیں۔ یہ عورتیں کسی بھی حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں۔ جو کچھ اللہ ان کو عطا کرتا ہے اس پر شکر گزار ہوتی ہیں۔ ان کے شکر اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رزق کی کمی کو دور کرتا ہے
اور خوشحالی لے آتا ہے۔ آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہے، اگر گھر میں 2 دن کا کھانا موجود ہے تو تیسرے دن کی فکر کرنے لگتی ہیں، گویا ان کا یقین اس رب پر ہے ہی نہیں جو مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے۔ یہ عورتیں ان پرندوں سے سبق نہیں لیتی جو رات کو اپنا پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں اور صبح ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ گندم، نہ کوئی چیز کھانے کی، نہ دانہ، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ کرتے اور خالی پیٹ نہیں سوتے۔ یہ پرندے صبح سویرے اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پھر پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہ زمین جوتتے ہیں، نہ فصل اگاتے ہیں اور نہ ہی ذخیرہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور صاف و شفاف اور تازہ ترین کھانا کھاتے ہیں، صرف اللہ پر یقین کرتے ہیں اور اپنے گھونسلوں سے باہر آتے ہیں، اور پھر یقین کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو رات کے وقت خالی پیٹ نہیں سلاتا۔ جو ابھی چھوٹے سے چھوٹا چرند پرند ہے، چھوٹے سے چھوٹے مخلوق ہے، وہ رات کو پیٹ بھر کر ہی سوتے ہیں، مگر ہماری عورتیں جو ایمان والی کہلاتی ہیں، اگر ایک دن شوہر کو مزدوری نہ ملے تو واویلا اور شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں، دل میں صبر و شکر کی کمی آ جاتی ہے اور وہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ آزمائش کے ذریعے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو صحرا کے ریت کے ذروں میں چیونٹیوں کو رزق پہنچاتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ سفر کرنے والا مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کسی کے ساتھ چودھری کھڑا ہو تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ نمبردار کھڑا ہو، ایم پی یا وزیر اعظم کوئی بھی کھڑا ہو تو اپنی شان شوکت کو بلند سمجھتا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر وزیر اعظم کھڑا ہو تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے کہ دنیاوی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے عظمت کا معیار بناتا ہے، مگر سوچو وہ شخص اتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، جس کے ساتھ خود اللہ ہو جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز کا نظام ہے، جس کی طاقت کے سامنے ہر دنیاوی طاقت بے بس ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ اللہ ہو وہ خود کو اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے؟ یہ کتنی بڑی غفلت اور کمزوری ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر بھی ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر خود کو تنگ کر لیتے ہیں اور اکیلا محسوس کر لیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، چوتھی خوبی عورت کی یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرے، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھے اور اپنے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول رکھے، بچوں کی تربیت پر توجہ دے اور اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھے۔ ان کی محنت اور ذمہ داریوں کے بدلے اللہ ان کے گھر میں رزق فراوانی بھیجتا ہے۔ عورت کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ توکل کرنے والی عورت، ایسی عورتیں جو اللہ پر توکل کرتی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں، تو اللہ ان کے بھروسے کو ضائع نہیں کرتا اور نہ ان کے بھروسے کو توڑتا ہے، بلکہ ان کی امیدوں کو جگاتا ہے، اور یقین ہے کہ اللہ ہر حال میں ان کے رزق کا بندوبست کر ہی دیتا ہے۔ ان کے توکل کے ذریعے ان کے گھر میں رزق کی برکتیں بھیجتا ہے۔ ایسی عورتوں سے شادی ضرور کرنا۔ تو یہ تھی 5 خوشحال عورتیں جو اپنے